بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو۔ میں آج واپس آیا ہوں اپنا شگر کے عوام کے ساتھ، اور سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ شکریہ اس لیے کہ 3 نسلوں سے شگر کے عوام، گلگت بلتستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیتے آ رہے ہیں۔ آپ کی جدوجہد کی وجہ سے، آپ کی بہادری کی وجہ سے، آپ کی وفاداری کی وجہ سے میں آج K2 کے پہاڑوں کے درمیان کھڑا ہو کر یہ کہہ سکتا ہوں، کیا ہے بھٹو، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بھٹو۔ اور یہ وہ نعرہ ہے، یہ وہ آواز ہے جو 3 نسلوں سے عوام دشمن قوتیں دبانا چاہتے تھے، مٹانا چاہتے تھے، خاموش کروانا چاہتے تھے، مگر یہ میرے شگر کے بہن بھائیوں کی وجہ سے، ان کی بہادری کی وجہ سے ان کے تمام سازشیں ناکام رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ناکام رہیں گے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے اس ملک کے غریب عوام کے لیے، اس ملک کا پسماندہ طبقات کے لیے آواز بلند کیا، جدوجہد کی، اور عوام کو ان کو حقوق دلوائے تھے۔ پاکستان جب سرزمین بے آئین تھا تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو اسلامی، وفاقی، جمہوری اور متفقہ آئین دلوایا تھا۔ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کے ساتھ مانگا تو گلگت بلتستان کے عوام نے، شگر کے عوام نے قائد عوام کے ساتھ دیا، اور آپ نے نہ صرف پاکستان کا قسمت بدل دیا، آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کا قسمت بدل دیا تھا۔ آپ نے جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا تو آپ نے پاکستان کو پوری مسلم امہ کا قیادت دلوا دی۔ جب آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا، قائد عوام کو اس ملک کا پہلا منتخب وزیر اعظم بنایا، تو قائد عوام نے اس ملک کو اٹامک بم کا تحفہ دے کر اٹامک طاقت دلوا کے آج تک پوری مسلم امہ میں اگر کسی کے پاس اٹامک طاقت ہے تو وہ پاکستان کے پاس ہے، اور اگر پاکستان کے پاس اٹامک طاقت ہے تو وہ بھی جی اے بھٹو کی نعرہ کی وجہ سے۔ آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا تو قائد عوام نے یہاں کے غریبوں کے ساتھ دیا، یہاں کے کمزور طبقہ کے ساتھ دیا۔ قائد عوام گلگت بلتستان جب پہلے آیا تھا، شگر ٹاؤن جب پہلے آیا تھا، یہاں کا غربت دیکھا، یہاں کا پاسماندگی دیکھا، یہاں کا جو پیٹرول کی قیمت ہے، جو گندم کی قیمت ہے، ان کو احساس ہوا کہ کس مشکل میں یہاں کے عوام زندگی جی رہے تھے۔ تو قائد عوام نے کہا تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام میں کی قسمت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے غریب ہی رہے۔ قائد عوام نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ نہ صرف اٹھایا تھا، اس پہ عملی طور پہ عمل درآمد بھی کی۔ اور جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سب سے بڑا کارنامہ گلگت بلتستان کے غریب
غریب عوام کے لیے، پسماندہ طبقہ کے لیے جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، وہ جو سبسڈی کا تحفہ قائد عوام نے گلگت بلتستان کے عوام کو دیا تھا، وہ آج تک قائد عوام کا اس تحفہ کی وجہ سے جس ریٹ پہ آپ کو پیٹرول کراچی میں ملتا ہے، اسی ریٹ پہ وہ گلگت بلتستان میں ملتا ہے۔ اسی سبسڈی کی وجہ سے جو گندم کی ریٹ کراچی میں ملتا ہے، اسی ریٹ پہ آج تک گلگت بلتستان کے عوام کو ملتا ہے۔ وہ سبسڈی بھی اسی جیو بھٹو کا نعرہ کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے آج کا بھی 2026 کا 1970s کا دیا ہوا سبسڈی آج بھی اگر گلگت بلتستان میں غریب عوام پہ کوئی سایہ ہے تو وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سایہ ہے۔ اس سبسڈی کی صورت جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کو کروایا گیا، قائد عوام کو شہید کروایا گیا، تختے دار پر لٹکایا گیا، تو شہید کروانے والے نے یہ سوچا تھا کہ قائد عوام کو خاموش کر کے تختے دار کے پہ لٹکا کے وہ ہمیشہ کے لیے اس ملک کے غریب عوام کے آواز کو دبا دیں گے۔ اگر قائد عوام کو شہید کیا گیا تو کوئی نہیں ہوگا جو مزدور کا بات کرے گا، تو پھر کوئی نہیں رہے گا۔ کہ یہ سوچ تھا، غلط سوچ تھا، یہ اس غلط فہمی میں تھے کہ قائد عوام کو ہم شہید کر دیں گے تو کسان کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں رہے گا، طلبہ کے لیے آواز اٹھانا کوئی نہیں رہے گا، جمہوریت کے لیے اور عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کوئی نہیں رہے گا۔ لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وہ علم تھامی اور 30 سال اس پارٹی کے پرچم کو تھام کے جدوجہد کرتی رہی، اس ملک کے غریب عوام کی آواز بنی، اس ملک کی خواتین کی آواز بنی، اس ملک کی نوجوانوں کی آواز بنی، اس ملک کی کسانوں کے، محنت کشوں کے، مزدوروں کے آواز بنی۔ اور آپ کی ساتھ کی وجہ سے، گلگت بلتستان کی عوام کی محبت، وفاداری، بہادری کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنائی۔ آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کی ساتھ کی وجہ سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ایک نہیں دو دفعہ آپ نے اس ملک کی وزیر اعظم بنا کے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ آج تک اگر پاکستان، دنیا میں پاکستان کا کوئی پہچان ہے تو وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو دنیا پہچانتی ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں، دنیا بھر گھوم کے آیا ہوں، جہاں میں جاتا تھا تو چاہے وہ اس ملک کا بادشاہ ہوتا تھا، وزیر اعظم ہوتا تھا، صدر ہوتا تھا، وزیر خارجہ ہوتا تھا، تو وہ مجھ سے ملتے تھے، تو اس لیے ایک عزت کا مقام اس لیے صرف نہیں دیتے تھے کہ میں پاکستان کا تاریخ کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ بنا، وہ مجھے وہ عزت اس لیے دیتے تھے کہ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا تھا، وہ مجھے عزت اس لیے دیتے تھے کہ میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا تھا۔ جب میں ان سے ہاتھ ملاتا تھا تو ان کو پتا تھا کہ میں اپنا عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے، شگر سے لے کے سانگر تک کے عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے ان سے ہاتھ ملا رہا ہوں۔ وہ جانتے تھے کہ ہم پاکستان کے عوام کے اصل نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور آج ایک بار پھر میں آپ کے پاس آیا ہوں، ایک بار پھر آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے،
آپ نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی مایوس نہیں کیا. ہر بار آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا. پچھلے انتخابات میں شگر ٹاؤن آیا تھا. مجھے آج تک یاد ہے آپ نے جس محبت کے ساتھ، جس جوش کے ساتھ، جس جذبہ کے ساتھ ہمارا استقبال کیا. میں نے تو پورا پی ڈی ایم کا اتحاد کو ناراض کر کے